बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो आपको हेल्प करता है बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी चार्जेस के। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन काम कैसे करती है, आप उससे कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है। तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। और स्टार्ट में ही आप लोगों को मैं बता दूं एक सबसे अहम चीज़, क्योंकि हर बंदे के जहन में ये सवाल आएगा कि मैं तो एक मज़दूर बंदा हूँ, मैं तो एक ड्राइवर बंदा हूँ, मैं तो एक वर्कर हूँ, आम सा वर्कर हूँ, तो क्या मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन मेरी हो जाएगी, क्या मुझे मेंबरशिप मिल जाएगी? तो बिल्कुल हो जाएगी, उसके लिए ये ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो ये चीज़ एक पहले क्लियर कर लीजिएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है क्या। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है, जितने भी पाकिस्तानी जो बाहर हैं पाकिस्तान से, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, उनको सहूलियात देता है। सहूलियात क्या देता है? एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के अंदर अपने स्कूल्स कायम कर रखे हैं, उन स्कूल के अंदर अपने आपके बच्चे पढ़ सकते हैं। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो बच्चे हैं, वो जो मेंबरशिप आपके पास कार्ड होगा, तो आपके बच्चों को स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो एडमिशन होगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते आए होंगे कि जो कोटा, गवर्नमेंट कोटा रखती है, हर गवर्नमेंट अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक कोटा मखसूस करती है कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये कोटा है। तो उस कोटे में आपके बच्चों का एडमिशन हो जाता है। बच्चों के नॉर्मल तो एडमिशन छोटे स्कूलों में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चे जब ऊपर लेवल पे जाते हैं, जब उनके पास डिग्रीज आती हैं, जब बच्चे ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं, तो वहाँ पे जाके फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे इंजीनियरिंग के शोबे हैं, वहाँ पे मेडिकल के शोबे हैं, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले मुश्किल हो जाते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो कोटा होता है उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो इसके अलावा अगर आप जिस तरह गवर्नमेंट के LDA, जिस तरह CDA और जितने भी जो इदारे होते हैं, महकमे बल्दियात के जो इदारे होते हैं, वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपने हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनमें गैर मुल्कियों के लिए यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोटा रखा जाता है। वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का कार्ड होता है, तो फिर आप जब एयरपोर्ट पर जाते हैं, आप मोबाइल लेके जाते हैं, आप TV लेके जाते हैं, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले जाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ें आप लेके जाते हैं, वहाँ पर जाकर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको छूट दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है और उसकी शराइत क्या है। रजिस्ट्रेशन का तरीका बिल्कुल आसान है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठकर आप वहाँ पर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, एम्बेसी में जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए चंद एक चीज़ें ज़रूरत होती हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट होता है, आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज, आपका पासपोर्ट का वीज़ा वाला पेज, आपका पासपोर्ट का प्रोटेक्टर वाला पेज, और आपके पासपोर्ट का वो पेज जिस पर साइन होते हैं। इसी तरह आपका ID कार्ड है। तमाम की तमाम नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन आपको फ्री में कार्ड देती है। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ऐसा कर क्यों रही है, क्या गवर्नमेंट के फ़ायदे क्या है इसमें। हमसे कुछ ले भी नहीं रहे, हमें फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ज़ाहिर है गवर्नमेंट के भी अंदर खाते कुछ सिस्टम होता है, लेकिन उसमें हमारा डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं है। तो उसके बाद चलते हैं कि ये चीज़ें आपके पास रिक्वायरमेंट है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन का एक फॉर्म भी होता है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है। उस फॉर्म को आप फिल करते हैं और ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करते हैं। 2.5 से 3 महीने के अंदर आप लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाती है और आपको एक मेंबरशिप कार्ड मिल जाता है। उसमें आपकी तमाम डिटेल मौजूद होती है, और ये आपको लाइफ टाइम कार्ड मिलता है। एक ही बार आपने ये वाला कार्ड बनवाना है, इसकी कोई रिन्यूअल फ़ीस नहीं है, ये फर्स्ट टाइम भी इसकी कोई फ़ीस नहीं है, और ना ही आपको इसे कभी भी अपडेट करवाना पड़ता है जब तक आप पाकिस्तान से बाहर हैं। इवन कि आप पाकिस्तान से वापस आ जाते हैं अपने मुल्क में, आप छोड़ के आ जाते हैं, 3 साल तक फिर भी ये वैलिड रहता है। आपको वो फैसिलिटीज़ तब भी मिलती रहती हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन देती है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के मुख्तलिफ यहाँ पर फ़ायदे हैं। स्टार्ट कर लेते हैं पहले फ़ायदे से। सबसे पहला जो फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप बैरूनी मुल्क मौजूद हैं, अल्लाह ना करे आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है और वफ़ात हो जाती है, वफ़ात की सूरत में जो आपकी कंपनी के पास जो आपके बकाया जात होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी ओवरसीज़
پاکستانی فاؤنڈیشن لیتی ہے. اب یہاں پر بہت زیادہ کئی لوگ ایسے بھی یہاں پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ کہیں گے نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، گورنمنٹ یہ کرتی ہی نہیں ہے. گورنمنٹ کرتی ہے، کیوں نہیں کرتی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی رجسٹریشن تو کروائی ہو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے لیے. کیونکہ بہت زیادہ کیسز ایسے آتے ہیں سامنے کہ لوگوں کی وفات ہوتی ہے، بعد میں نہ تو ایمبیسی ان کو پوچھتی ہے، نہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ان کو پوچھتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم نے رجسٹریشن ہی نہیں کروائی ہوتی، ہم نے خود کو اوورسیز پاکستانی ایز اے اوورسیز پاکستانی رجسٹرڈ ہی نہیں کروایا ہوتا، تو اس کے ہم ممبر نہیں ہوتے، تو پھر پرابلمز ہوتی ہیں. اگر ہم خود ہی اس کی ممبرشپ حاصل کر لیں اور بالکل فری ممبرشپ ہے تو پھر فیسلٹیز ہمیں ملتی ہیں. جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے، اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بقایا جات کو کلیئر کروانا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا کام ہے. وہ بقایا جات آپ کی کمپنی کی کلیئر کروا کے آپ کی فیملی تک پہنچاتے ہیں. نمبر 2، جب ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے پاکستان میں، تو پاکستان میں ڈیڈ باڈی پہنچنے کے بعد ڈیڈ باڈی جو لے کے جاتی ہے PIA کی فلائٹ لے کے جاتی ہے اور وہ فری لے کے جاتی ہے. لیکن جب پاکستان میں پہنچتی ہے ڈیڈ باڈی، تو پاکستان میں ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک ڈیڈ باڈی کو پہنچانا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا کام ہے اور بالکل فری ہے. اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی اپنی ایمبولینسز ہیں جن کے ذریعے وہ وہاں پہ پہنچاتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ. نیکسٹ، اگر اللہ نہ کرے بیرون ملک آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، آپ کی ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا، آپ ہاتھ کا مسئلہ ہو گیا، آنکھوں کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ کی پرماننٹ معذوری ہے، ہمیشہ کے لیے جو بندہ کسی چیز سے محروم ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن پے کرتی ہے. وہ کوئی 2 لاکھ ریال ہیں یا 3 لاکھ ہے، اس سے زیادہ نہیں. اسی طرح جو مرنے والا ہے، جو مر جاتا ہے، اس کے خاندان کو بھی 2 سے 3 لاکھ پاکستانی روپے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے وہ اس کو دیتی ہے، اس کے اہل خانہ کو. جو معذوری ہو جاتی ہے، معذوری کی صورت میں بھی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ پے کرتی ہے. ایک تو یہ فائدہ ہو گیا. اب چلتے ہیں دوسرے فائدے کی طرف. دوسرا فائدہ آپ لوگوں نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا اوورسیز پاکستانیوں کا کوٹا رکھا گیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کا کوٹا ہوتا کیا ہے؟ مثلا کالجز یونیورسٹیز میں بچوں کے ایڈمیشن کروانے ہوتے ہیں تو اس وقت کیونکہ وہاں پہ سیٹیں بہت کم ہوتی ہیں، مثلا اسپیشلی اگر آپ اوپر لیول کے گریجویشن لیول پہ چلے جائیں، جس طرح انجینئرنگ کا شعبہ ہے، جس طرح میڈیکل کا شعبہ ہے، تو اس وقت جب بچوں کے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. تو وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کا جو کوٹا رکھا ہوتا ہے کہ 1%، 2%، 3% جتنا بھی ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا فاؤنڈیشن کا جو کوٹا ہے انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے جن لوگوں کے پاس یہ والی ممبرشپ ہوگی. اگر ممبرشپ نہیں ہے تو آپ اوورسیز پاکستانی اپنے بچوں کو اس کوٹے میں نہیں لا سکتے. نمبر 2، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اپنے اسکول ہیں پاکستان کے اندر، ان اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں اور وہاں پر 4 بچوں تک اجازت ہوتی ہے. 4 سے زیادہ آپ بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں کروا سکتے. نمبر 3، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی آپ کے پاس اگر ممبرشپ ہے تو پھر آپ کے ایک کام کرنا ہوگا کہ اگر آپ جا رہے ہیں پاکستان، آپ ٹریول کر رہے ہیں کسی بھی ملک سے، سعودی عربیہ، دبئی، قطر، عمان، بحرین، USA، UK، دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ ٹریول پاکستان کر رہی ہیں، تو پھر اس میں ایک چیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے ٹیکس. جب بھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ موبائل کا ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ اگر ٹی وی لے کے جا رہے ہیں اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ جتنی بھی الیکٹرانکس کی جو مین چیزیں ہیں آپ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو ان کا آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. جب وہاں پر آپ جاتے ہیں تو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ممبر ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے تو آپ کو اس میں ریلیکسیشن ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ اگر آپ بیرون ملک سے پاکستان کے اندر ایک سال میں $5,000 بھیجتے ہیں، $5,000 اگر آپ اس کو سعودی کرنسی میں کنورٹ کریں تو 18 سے 20 ہزار ریال بنتے ہیں، جو کہ ایک عام بندہ بھی بھیج دیتا ہے تقریباً. ان کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ان کی جو سلپ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہو، ان کا کوئی پیپر ہے، کوئی ٹرانزیکشن ہسٹری ہے، کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ ساتھ رکھیں گے. اسی طرح جن لوگوں نے $10,000 ایک سال میں بھیجے، جن لوگوں نے $20,000 ایک سال میں بھیجے، جن لوگوں نے $50,000 ایک سال میں بھیجے، تو تمام کو نمبر وائز زیادہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں. اگر آپ $5,000 یعنی منیمم پرائس ہم لیتے ہیں $5,000 اگر آپ نے ایک سال میں بھیجے ہیں پاکستان میں، اور آپ نے بھیجے بھی اپنی فیملی کو ہے اور لیگل طریقے سے، جو آپ بینک کے تھرو جو آپ نے بھیجے ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ ہنڈی کے تھرو یا حوالہ جات یا کسی بھی طریقے سے بھیجے ہیں، جو آپ لیگل طریقے سے بینک کو بھیجتے ہیں
ان کی سلپس آپ کے پاس موجود ہوں گی، تو وہاں پہ جائیں گے جب ایئرپورٹ پہ آپ، تو وہاں پر وہ آپ اپنی سلپ شو کروائیں گے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا ممبرشپ کارڈ ہے وہ آپ شو کروائیں گے، تو آپ کا جو ٹیکس ہوگا اس میں 10,000 روپے تک آپ کو اس میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ کتنی بڑی سہولت ہے، اور ممبرشپ ہے بالکل فری ہے، کبھی بھی اس کو رینیو نہیں کروانا، کبھی بھی اس کی کسی قسم کی کوئی بھی فیس پے نہیں کرنے۔ اسی طرح آپ کو جو کارڈ ملتے ہیں، پھر آپ کے پاس مختلف کارڈ آ جاتے ہیں۔ جو $5,000 تک بھیجتے ہیں ان کو ایک سلور کارڈ ملتا ہے، $10,000 والے ہیں سلور پلس، اس کے بعد جو بڑھتے ہیں گولڈ آتا ہے، پھر گولڈ پلس آتا ہے، پھر پلاٹینیم آتا ہے، تو اس طرح جن کی جو ایک ریشو ہوتی ہے اس حساب سے کارڈ کے بڑھتا جاتا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو فیسلٹیز بھی زیادہ ملتی جاتی ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی گورنمنٹ اپنی ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کرتی ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز بنتی ہیں، جس طرح محکمہ بلدیات ہے پاکستان کا، جسے سی ڈی اے کہتے ہیں، اس کی جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہوتی ہیں ان میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ اتنے % جو پلاٹ ہیں یا گھر ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ وہ صرف اور صرف وہ بندے لے سکتے ہیں جن کے پاس یہ ممبرشپ کارڈ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی ممبرشپ نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ یہ کارڈ حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک نئی اسکیم ابھی جس پر ایک ورکنگ ہو رہی ہے اور جس کی خبریں آ رہی ہیں باہر، ہو سکتا ہے بہت جلد وہ اسکیم بھی آ جائے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں جس میں صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کو انویسٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ وہاں پر لوکل جو ہوں گے پاکستانی، ان کو وہاں پر اس میں کسی قسم کی خرید و فروخت یا اس میں گھر بنانے یا رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک فیسلٹی مل جائے گی۔ اب یہ نہیں پتہ کہ اس پہ کام کب سٹارٹ ہوتا ہے، کب تک کا یہ پروجیکٹ ہے، لیکن یہ نہیں تو نیکسٹ جو بھی حکومت آئے گی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ 2001 میں بنی تھی، جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں، لیکن اس پہ پھر کوئی کام خاص نہیں ہوا، لیکن کافی عرصے کے بعد ایک دفعہ پھر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایکٹیو ہو چکی ہے۔ آپ اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور رجسٹریشن کا طریقہ انشاءاللہ نیکسٹ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ رجسٹریشن اس کی آن لائن کیسے کرتے ہیں، پورا پروسیجر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔